الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم سامعین و سامعات، اساتذہ اکرام، جملہ ذمہ داران جامعہ، آج میں آپ تمام لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوں وہ ہے یوم جمہوریہ. حضرات، آج یوم جمہوریہ ہے جس کو ہندی میں گنتنتر دیوس اور انگریزی میں ریپبلک ڈے کہتے ہیں. اس ہندوستان کو ظالم اور ظافر انگریزوں کی غلامی کے زنجیروں سے آزاد کرانے میں جہاں ہندو مت، بدھ مت اور سکھ مذہب کا نام آتا ہے، وہی اگر اسلام دھرم کا نام نہ لیا جائے تو تاریخ کے اوراق اور دستاویز ادھوری مانی جائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ملک کی آزادی میں سب سے پہلے مسلمان ہی پیش رہے. اسی نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ صادر کیا، جنہوں نے جہاد کو فرض قرار دے کر نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی، بلکہ جی جان سے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور تن من دھن سے انگریزوں کا مقابلہ کیا. ان میں بھی علماء اہل حدیث کے کارناموں کو تاریخ کے اوراق بھلا نہیں سکتی، خصوصاً علماء صادق پور پٹنہ کو، جن کی بستیوں کو عید کے دن بلڈوزر سے تہس نہس کر دیا گیا اور انہیں پھانسیوں پر لٹکایا گیا، کالا پانی میں برسوں قید رکھا گیا، مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کی گئی. اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی جان کی نذرانہ دے کر غلام ہندوستان کو آزاد کیا. معزز سامعات، اس وقت ہم آزاد ہندوستان میں جی رہے ہیں. 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک جمہوری ملک بنا. بابا صاحب امبیڈکر اور ان کی ٹیم نے قوانین لکھے. تقریباً 200 سال کے مسلسل قربانیوں کے بعد آزادی کا یہ دن دیکھنا نصیب ہوا، جس میں آج ہم اور آپ جی رہے ہیں اور خوش و خرمی کی زندگی گزار رہے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے اس خوشگوار چمن کو سرسبز و شاداب رکھ اور اس کے آئین و قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو ہدایت دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.